السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا مسلمان نہیں جو وضو کرے تو کامل وضو کرے، جو نماز کے لیے کھڑا ہو تو جو پڑھتا ہے اسے جانتا ہو، مگر وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام اولاد آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ملتا ہے۔ گناہ کے بعد توبہ تائب ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ توبہ کرنے والے بندے سے اللہ تعالیٰ اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی سواری جنگل میں گم ہو جائے، پھر لمبے انتظار کے بعد اچانک وہ اس کے سامنے آ جائے اور وہ دم بخود ہو کر خوشی سے پکار اٹھے کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ توبہ کرنے والے کا گناہ اللہ تعالیٰ اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ جو شخص گناہ کے بعد توبہ کی بجائے اس گناہ پر ہی قائم رہتا ہے تو وہ شیطان کا پیروکار ہے اور اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کا کوئی عمل ذکر الہی سے بڑھ کر اس عذاب الہی سے نجات دینے والا نہیں۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ قیامت کے روز یہی ذکر اس کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی مشغول رہا کرتے تھے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ خود کو ذکر الہی میں مصروف رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کرنے والے کو زندہ اور ذکر نہ کرنے والے کو مردہ قرار دیا ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام کے احکام بہت ہیں، مجھے ایسی بات بتائیے جس میں ہر وقت لگا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ ایک حدیث قدسی میں تعالیٰ نے فرماتے ہیں، میں اپنے مومن بندے کے اس خیال کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ پوشیدہ طور پر میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی پوشیدہ طور پر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم بھی کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔